at the door of Siddana Fatimah Zahra Salamullahi alayha wa radiyallahu ta'ala anha. He was praying there, just I was watching him, and I'm also behind him saying Ameen slowly. To hear, I don't know what supplications he was doing for so long, maybe more than 45 minutes or 1 hour. So I was just behind here. And then when he was leaving Haram Sharif, I followed him. Then I kissed his hand. So until now, I was not aware that my brother Haqqani Sahab is going to ask me to say some words. So I am not a big orator, but I will do my best to convey whatever the little knowledge I have to share with you. Allahumma inni as'aluka bisidqi Abi Bakr wa khilafatihi wa bi adli Umar wa salabatihi wa bi haya'i Uthman wa saqawatihi wa bi ilmi Ali wa shuja'atihi wa bi sakhawati Hasan wa rutbatihi wa bi shahadati Husayn wa ghurbatihi an taghfiya jami' hajatina. Allahumma salli ala Sayyidina Mawlana Muhammadin muallim al-kitabi wal hikmati wa muzakki al-qulub. Ilahi anta ilahun alimun wa ana abduka jahil. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma salli ala Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim wa ala warisi halihi wa kamalihi qawsina al-ghaws al-azam Abi Muhammad Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. أغثنا وامددنا بإذن الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الصادقين. مولانا عبدالستار خان صاحب سچوں کے ساتھ رہنے کے اوپر بہت ہی جامد طور پہ آپ کو ذہن نشین کرائے ہیں باتیں. اسی بات کو لے کر چلتا ہوں کہ لوگوں میں یہاں پر آئے ہیں کہ اچھی بیٹر لیونگ کے لیے امریکہ میں آئے ہیں, رہتے ہیں, ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں یہ خیال بھی آ گیا ہے کہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھنے لگے ہیں. کہنے لگے کہ بھائی یہ جو ہے ذکر کرنا اور یہ طریقت, یہ ساری بدعتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ باتیں نہیں تھیں. تو یہاں بحث چل رہی تھی, ایسی موقع ہوا مدینہ شریف میں میرے ساتھ بھی کوئی صاحب کہنے لگے کہ بھائی حضور کے زمانے میں تھی. میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں حضور کے زمانے میں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہی ہے یہ بات. انہوں نے کہا کب سنے آپ نے بات؟ میں نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈھوکا جا رہا تھا, سارے فرشتے پکار رہے تھے الہ العالمین یہ خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا, اور اگر یہ آگ میں جائیں گے تو پھر تیرا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جاؤ, فرشتوں کی پکار کیا ہے, جبرائیل پوچھو کہ ابراہیم سے ان کی کیا حاجت ہے. اللہ کا حاجت یا ابراہیم. حضرت جبرائیل آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کوئی حاجت ہے کیا تمہاری؟ کہتے ہیں اما فلاں ہے لیکن تم سے نہیں. ایسے وقت جبکہ ان کو لانچر میں ڈال کے پھینکا جا رہا ہے اور آگ میں گرنے والے ہیں, اس وقت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر بچھاتے ہیں, کہتے ہیں ابراہیم سے کوئی تمہاری حاجت ہے؟ کہتے ہیں ہے میری حاجت لیکن تم سے نہیں, اور اس سے ہے حاجت جو میرے دل کا حال جانتا ہے. تو وہ مقام پہ ہے تو پھر پہنچے, کہنے لگے یہ بات ہے. تو اللہ کی طرف سے پھر وہاں سے قل یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم. تو اے آگ جو ہے سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے واسطے. تو یہ جو صداقت ہے یہ جو آتی ہے انبیاء کی, اسی کا سلسلہ چلتا ہے. سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا وصف یہ بتایا, مزکی القلوب, دلوں کو پاک کرتے ہیں. معلم الکتاب, کتاب قرآن کا جو ہے علم دیتے ہیں. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وصف بیان کیے ہیں. تو اب یہ دلوں کی جو پاکیزگی ہے یہ جو ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی نظر سے نظر ملی اور ایمان لا لیا. اس کے 2 واقعات میں سننے کے لیے آیا ہوں, بولنے کے لیے نہیں آیا ہوں, لیکن میں صرف 2-4 باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں کہ فضالہ کو جب وہ ایمان نہیں لے آئے تھے ان کے ذہن میں یہ خیال ڈال دیا گیا, ان کو اس طریقے سے یہ کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب طواف میں ہوں ان کو قتل کر دیا جائے. یہ ارادے سے تلوار لیے پیچھے پھر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹرن کا ہوئے, کہنے لگے فضالہ کیا ارادہ ہے؟ آنکھوں سے آنکھیں ملی, دل قلب کی کیفیت بدل گئی. کہنے لگے میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں. ہاتھ سے تلوار گر گئی. جب وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو قیامت تک اللہ کو یاد کر رہے ہیں. بدر کا واقعہ ہے, جنگ میں دشمنوں کی فوج میں ایک حضور کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن حضور سے نظر پڑی, نظر ملی کے ساتھ ہی پھر ایمان لا لیے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں. گھوڑے کی پیٹھ پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کی قدم بوسی کے لیے نیچے آ رہا ہوں, لیکن رکاب میں پاؤں رکھ رہے ہیں. وہ پاؤں جو ہے جوش اور شوق میں رکھنے میں صحیح طریقے سے رکھ نہیں پائے, سر کے بل گرے, دم توڑ دیا. کوئی عمل نہیں کیا, کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رہا, اور اسی کے ساتھ ان کا وصال ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو. یہ ہے دل کی پاکیزگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسے 20 واقعات ہیں, معجزات کو اگر سنانے بیٹھیں تو کافی رات نکل جائے گی, لیکن ہوتے ہوئے بتا رہا ہوں. اسی سلسلے کو جب ہوتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ بات جو ظاہر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز, ظاہری عبادات جس کو ہم سنت کہتے ہیں, اس سنت پہ چلنا تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے. کوئی طریقت ایسی نہیں ہے جو سنت کو چھوڑ کر ایسی کوئی طریقت ہے, کوئی ایسی طریقت ہے ہی نہیں. طریقت ہے اسٹرکٹ ایڈہرنس ٹو سننا. تو اب اس کا جو پورے طریقے سے اس کو جب پابندی کرنے کے بعد, سنت کے اوپر پوری عمل آوری کرنے کے بعد, جب انسان کی جب آتے ہیں کہ بھائی دل کی کیفیت بڑھائیں, روحانیت کے کچھ درجے پہنچیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی باتیں, سر کی باتیں جو تھی, وہ جو ہے سیدنا صدیق جو جانے, پھر وہ جو جن کو اہل سمجھے, جو سکھایا, اس کا نام ہے نقشبندیہ سلسلہ. اور اسی سے سیدنا عمر فاروق سے جو سلسلہ چلا, اسی کا نام ہے فاروقی. اور سیدنا عثمان سے جو وابستہ ہوئے, عثمانی ہوئی. اور حضرت علی کے بارے میں انا مدینۃ العلم علی بابہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے باب ہیں. اس میں مزاحین بھی کہیں اور حقیقتاً یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے حضرت علی ایک مرتبہ کہے کہ جبرائیل رسول پاک کے پاس ایک مرتبہ جب جاتے ہیں گھر پہ تو میرے سے 2 مرتبہ ملاقات ہوتی ہے, کیونکہ میں دروازے پہ رہتا ہوں, میں بابو ہا. تو دروازے سے آنا اور جانا 2 وقت ہوتا ہے. تو جو سلسلہ, جو معلومات اور راز کی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس سے جو سیدنا علی کو پہنچی, وہی سلسلہ حیدریہ ہے. وہ بعد میں چل کر قادریہ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو تمام طریقت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو مصفا کرے. اور جو ریا, جو شرک خفی ہے اور شرک جلی سے سب سے یا اللہ پروردگار ہم کو محفوظ رکھے. یہاں پر ہم آئے ہیں کہ ہم یہاں پر اچھی کوالٹی آف لائف کے لیے, ساتھ ساتھ کوالٹی آف اسپریچول فوڈ بھی ملے ہم کو. MashaAllah, now we have Sheikh Hisham Khabbani with us. Inshallah, you will hear with him several things, and may Allah bless us all. Takbir. Allah.